آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے جو ہم نے کل نظم پڑھی رات و ریل، اس کے کچھ سوالات اس سبق کے یا جو نظم ہے اس سے متعلق۔ پہلا سوال، رات اور ریل کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو رات اور ریل کا مرکزی خیال، اس سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ اسرار الحق مجاز اور اس کی شاعری پر جو باتیں ہوئی یا روشنی ڈالی ہیں وہ آپ کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ وہ کتاب میں لکھا گیا حالات زندگی اور شاعری کی چند خوبیاں، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس کی یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم سیدھے سوالات جو ہیں، باقی سوالات، رات اور ریل کا مرکزی خیال، جو تھیم ہوتا ہے، جس طرح انگریزی میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا تھیم کیا ہے یا سمری لکھیے اس کی، تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا، اس لیول پہ آپ زیادہ نہیں لکھنا ہے، کم لکھنا ہے، 5-10 لائن میں یا 6-7 لائنوں میں۔ تو ایسا ہوتا ہے 11th میں یا 11ویں جماعت میں۔ نظم رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی مشہور مقبول نظم ہے، تو یہ آپ کو لکھنا ہے کہ یہ نظم، اس سے پتہ چلتا ہے ایک ممتحن کو یا جو ایگزامنر ہے جب وہ پرچہ ہاتھ میں لیتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نظم کن کی ہے، کہ رٹا نہیں لیا ہے یا تھوڑا بہت اس کو کانٹیکٹ پتہ ہے، سوال کا جواب لکھنے کا طریقہ یہ جانتا ہے یہ بچہ جس نے یہ جواب لکھا ہے۔ تو یہ ضروری لکھیں کہ نظم رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی نظم ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اب اگر لکھیں گے آپ ایک مشہور نظم ہے یا مقبول ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس نظم میں شاعر نے رات کے وقت ریل کا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سیٹی بجاتی ہوئی پہاڑیوں، جنگلوں، مرگزاروں اور وادیوں سے گزرتی ہوئی پلوں اور سرنگوں کو یاد کرتی ہوئی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کا منظر پیش کیا ہے۔ جو یہ منظر اس رات کا پیش کیا گیا ہے، رات اور ریل میں، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اس ریل کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کیسی پہاڑیوں، جنگلوں، ندیوں کے اوپر سے وادیوں میں گزرتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو جو تھیم ہے نظم میں، وقت کی رفتار اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پیش کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی جو میں نے پہلے بھی نظم جب پڑھی تھی کہ اس نظم میں دراصل زندگی کے اتار چڑھاؤ یا زندگی میں جو مختلف مسائل ان کو دکھایا گیا، اور ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، جس طرح یہ ریل مختلف مسائل سے گزرتی یا مختلف پہاڑی وادیوں تو یا اتار چڑھاؤ سے گزرتی۔ یہی زندگی ہے دراصل۔ زندگی ایک پلین سلیٹ نہیں ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنا انسان کا فرض ہے۔ رات اور ریل انسان کو حرکت و عمل کا پیغام دیتی ہیں۔ حرکت و عمل اسی سے متعلق کہ انسان کو ان کا مقابلہ کرنا، ان چیزوں کا، مسائل کا، مشکلات کا، ہنسی خوشی غم، یہ انسانی زندگی کے حصے ہیں، یہ اس کے پارٹس ہیں، تو یہ آتے رہتے ہیں۔ اس میں کوئی زندگی سلیٹ کی طرح نہیں ہوتی، اگر کسی کے یہاں زیادہ غم ہوگا، کسی کے یہاں کم، اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے انسان کو۔ حرکت و عمل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ اس کا تھیم ہے۔ رات اور ریل میں مختلف مناظر، دوسرا سوال، رات اور ریل میں مختلف مناظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ نظم کو 2-3 بار پڑھیے، پھر اپنے تاثرات قلم بند کیجیے، اور اس کو 2-3 بار پڑھنا ہے، اور مختلف مناظر کی جو عکاسی کی گئی ان کو بتانا ہے، پھر اپنے الفاظ میں، چاہے اب 10 لائن میں بتائیں، کتنی لائن میں، تو یہ لکھنا ہے۔ رات اور ریل میں شاعر نے ریل گاڑی کی جیتی جاگتی، پہلے یہ بھی لکھنا ہے۔ رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی مشہور نظم ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے کہ یہ ان کی نظم ہے، کم سے کم آپ کو لکھنا ہے کہ رات اور ریل اسرار الحق مجاز کی ایک نظم ہے۔ باقی مشہور، مقبول، بڑی، یہ آپ اضافی چیزیں یہ آپ لکھیں تو بہتر، نہ لکھیں تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نظم کا جو مصنف ہے یا نظم کا جو شاعر ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ریل کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ نظم کو پڑھ کر ہمارے سامنے ایک ایسا منظر آ جاتا ہے کہ ٹھنڈی
اور اندھیری رات کی خاموشی میں ریل سیٹی بجاتی ہوئی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب وہ پہاڑوں پر چڑھتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناگن بل کھاتی ہوئی جا رہی ہو۔ جب اترتی تو لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گر رہا ہو۔ تو یہ نظم اس کے متعلق جو اپنے تاثرات ہیں، جنگلوں سے گزرتی ہیں تو آندھی کی طرح چلتی ہے، اور جب مرگزاروں سے گزرتی ہے تو گویا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی وادی میں ندی بہہ رہی ہو۔ اس نظم کو پڑھ کر انسان کے اندر حرکت اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو نظم کا تھیم اوپر ہم نے بیان کیا، وہ بھی آپ اس سوال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور اپنی جو تاثرات ہیں وہ ہم نے پیش کیا۔ الگ الگ تاثرات آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آخری 2-4 لائنوں میں اوپر والا جواب جو ہم نے لکھا مرکزی کل وہ بھی جوڑ دیں تو وہ بہتر رہے گا، تو ایک اچھا جواب بنے گا، تو ممتحن کو لگے گا کہ اس نے واقعی ایک اچھا جواب لکھا ہے۔ اب مندرجہ ذیل اشعار کو نثر میں لکھیے۔ تو یہ اشعار جو آپ کے کتاب میں دیے گئے: یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ان قیامت خیزوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی، مرگزاروں میں دکھاتی جوئی شیریں کا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی، ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک، ایک بیاباں بے چراغ تور دکھلاتی ہوئی۔ مندرجہ بالا اشعار کا نثری روپ، ان کو سیدھی سادی تشریح لکھنی ہے، نثری روپ بھی لکھنے ہیں۔ ریل گاڑی ان قیامت خیزوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی جا رہی ہے کہ اسے دیکھ کر پرانے دیوتاؤں کا جلال یاد آ جاتا ہے۔ وہ مرگزاروں میں جوئی شیریں کا خرام دکھائی ہوئی، اور وادیوں میں ابر کی مانند منڈلاتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایک پہاڑی پر وہ آبشاروں کی جھلک دکھاتی، اور ایک بیاباں میں وہ چراغ طور دکھلاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ سوالات مکمل کیے، کمپلیٹ کیے اس لیسن سے متعلق جو ہم نے پڑھا یا جو نظم ہم نے پڑھی۔ اب انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں اگلی کلاس میں نظم یا نثر میں کچھ حصہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔